آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جائے، امن وفد بھیجے جائیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ یہ فلسطینی، یہ غزہ کے لوگ کیا ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ انہوں نے تو پیغمبروں کو شہید کیا ہے۔ جو قوم پیغمبروں کو قتل کر دے، حضرت زکریا کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا، جو پیغمبروں کو شہید کر دے، جو ان کے اپنے ہی خاندان سے ہو ان کو شہید کر دیں، تو ان سے کیا معاہدہ ہوگا؟ جو سانپ اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے، تو کیا اس سے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے کہ چلو ہم مل جل کے رہتے ہیں؟ اور مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ حماس نے پہل کیوں کی ہے۔ اتنی دیر سے وہ پہل کر رہے ہیں، تو آج اگر انہوں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ڈربے کے اندر مرغیاں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہوں، اور روز سانپ آئے اور ایک دو مرغی اٹھا کے لے جائے اور اپنی خوراک جو ہے وہ اس سے پوری کرے، تو ایک دن اگر مرغیوں نے ڈربے کا دروازہ توڑ کے سانپ پہ حملہ کر دیا تو برا کیا ہو گیا؟ یہ جیل نما جگہ ہے۔ آپ اگر غزہ کی پٹی کو آپ دیکھیں، آج کل تو آپ گوگل کھولتے ہیں اور ساری چیزیں دستیاب ہیں، یہ بالکل 41 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی، اور 11 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ اس کی دو طرف اسرائیل ہے، ایک طرف مصر ہے، اور دوسری طرف سمندر ہے، اور سمندر میں یہ صرف 3 کلومیٹر اندر جا سکتے ہیں پانی میں، اس کے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اور یہ دوسری دو جانب جو ہے وہ ایک راستہ ہے مصر کا، پہلے مصر کے ذریعے سے مدد آتی تھی، اب وہ راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اب یہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی کشادہ جیل ہے، اور انہیں کوئی ضرورت کی چیز وہاں باہم نہیں پہنچنے دی جاتی، اور 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کوئی محاصرے کی حد ہوتی ہے، اور کھلی آنکھوں سے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں دیکھ رہی ہیں، کسی کو ہوش نہیں آئی، اور آج کہتے ہیں کہ جی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھر روز کبھی کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج ان مرغیوں نے سانپ پر اگر حملہ کر ہی دیا ہے اپنی چونچوں سے، اپنے پنجوں سے، ان کمزوروں نے، تو آپ کو بڑی دکھن ہونے لگی، آپ کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ جی وہ بمباری کریں گے، مار دیں گے، تو پہلے کیوں نہیں؟ پہلے کب وہ نہیں مار رہے؟ ایک ایک کر کے پہلے بھی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مر جانا چاہیے، نہ ان کی پشت پہ کوئی کھڑا ہے، نہ اس کی کوئی ان کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، خام خواہ کی میں درد اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے حملے کیوں کیا ہے۔ تو یہ بدترین مغضوب علیہم قوم ہے یہود، انہوں نے ہمیشہ، یہ محسن کش قوم ہے جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے۔ جب ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے، جرمنی سے، اور پھر اس کے بعد یہ در بدری کی خاک چھانتے رہے، روس میں سے بھی نکال دیے گئے اور مختلف ممالک سے، تو یہ جہازوں میں گھومتے تھے، کوئی ان کو پناہ نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے فلسطینیوں نے رحم کھایا، ان کو پناہ دے دی، اور انہوں نے انہی کی سرزمینوں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو میں صرف قرآن مجید کی ان آیات پر اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سوچنے کی دعوت دیتا ہوں بار بار۔ جو آیتیں منسوخ نہیں ہیں، محکم ہیں، جو آیتیں متشابہ نہیں ہیں، محکم ہیں، جو صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، جو صرف مذہبی طبقے کے لیے نہیں ہے، تمام طبقات اسلام کے لیے یہ آیات ہیں، صرف مدارس کے طلباء کے لیے نہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء کے لیے بھی ہیں، کاروباریوں کے لیے بھی ہیں، یہ سب کے لیے اللہ کا حکم برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں منبر کا مولوی بھی آتا ہے، اور کھرات کے اوپر کام کرنے والا مزدور بھی آتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا بھی، پڑھانے والا بھی، سارے اسی آیت کریمہ کے یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہے۔ تو سنیے اللہ کا فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، میں نے کہا مبہم نہیں ہے، واضح ہے، یہود اور نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، اولیاء، ان کو کبھی بھی دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہے کہ ساری دنیا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، الکفر ملت واحدہ، بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی سے ہوگا۔ یہ کتنا بڑا تازیانہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
سمجھ نہیں آتی کہ ہم غلط چل رہے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 313 بھی غالب ہو گئے تھے، ہم نے جو ہے وہ کنکروں سے ابابیلوں سے ہاتھی مرتے دیکھے، یہ تو تاریخ ہے۔ فتح نصرت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد وہ دے، وہ شہادت دے دے تو مسلمان کا یہ بھی مقصود ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ باقی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، ہم تو ان کے لیے تڑپ سکتے ہیں، جذبات نیک رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کام حکومتوں کے ہیں۔ لیکن ہم بھی جو ہے وہ مغرب کے پراپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو غیر مسلم ہے وہ تو یہ بات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب بزدل کمزور اور جو ہے وہ ان کے حامی لوگ، اور ہم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، بے عمل صحیح جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے کھرے سیدھے 2 ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کی وجہ سے کفر مٹا، اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین اور پیغام ہے۔ اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے۔ کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے، اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے۔ تو فرمایا انا الماہی، میں ماہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ہر طرف اسلام کے پھریرے لے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی، اور پھر ابو بکر کی قبر، پھر حضرت عمر کی قبر۔ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے۔ اور پھر حضور حشر میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، پھر حشر میں حضور کا آنا، اور پھر لوگوں کی پناہ بننا، لوگوں کے لیے امان بننا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہیں۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا، جمال بھی نظر آئے گا، جود و نوال بھی نظر آئے گا، یہاں حسن بھی نظر آئے گا، حلم بھی نظر آئے گا، علم بھی نظر آئے گا، شان و شوکت بھی نظر آئے گی، رحمت بھی نظر آئے گی، اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گا. ساری شانیں ایک پیکر کے اندر، ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی گئی.